آپ کی خدمت میں حضرت مولانا سید شاہ حسام الدین فردوسی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین اکرام، جملہ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا اور اس نے بڑا فضل فرمایا ہم سب کے نصیبہ پر کہ آج اس بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوشبختی کی بات ہے، اس لیے کہ آج میرے دادا پیر کا عرس ہے، تو اسی لیے یہ میرے لیے پرسنلی بہت اہم ترین موقع ہے کہ حضرت نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ بھی کچھ کہیے۔ تو مجھے کیا کہنا ہے، مجھے کیا کہنا تھا، اور میں نے کیا پڑھا کیا لکھا، جب اس بارگاہ میں آتا ہوں حضرت کے پاس کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کچھ ہے۔ جب بھی آیا حضرت کے حجرے میں، جب بھی گیا تو دل میں یہی خیال آیا کہ اپنے جھولی کو خالی کر کے جاؤ تاکہ لینے میں آسانی ہو، اپنی جھولی کو خالی کر کے جاؤ تاکہ لینے میں آسانی ہو، کیونکہ یہ محبت والوں کی بارگاہ ہے۔ تو اسی بارگاہ سے بھرے ہوئے جھولی سے کچھ آپ کو بھی تبرکن دینے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس آیت کریمہ کا نزول فرمایا، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان والا ہے، اس نے یہ فرمایا کہ لوگوں، تم اگر اللہ سے محبت نہیں کرتے اور تم اگر ارتداد کی راہ پر جاتے ہو، اس کی نافرمانی کی راہ پر جاتے ہو اور معصیت کی راہ پر جاتے ہو، ظلم کی طرف جاتے ہو، تشدد کی طرف جاتے ہو، انتہا پسندی کی طرف جاتے ہو، تم حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے، تمہارے اندر کبر پیدا ہو جاتا ہے اور تم حقیقت سے منہ چھپاتے ہو، روز روشن کی طرح عیاں اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے ہوئے ارتداد کی راہ پر جاتے ہو یا پھر معصیت کی راہ پر جاتے ہو، تو مجھے پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ کیوں؟ فسوف یأتی اللہ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ فسوف یأتی اللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا، ایسی قوم کو لائے گا، ایسے افراد کو لائے گا، ایسے افراد کو پیدا کرے گا اور ان اشخاص کو معرض وجود میں لائے گا جن کو تم دیکھ کر، جن کی تم محبت کو دیکھ کر، جن کے تم افعال کو دیکھ کر، جن کے تم حرکات کو دیکھ کر، جن کے تم جذبے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاؤ گے، انگشت بدندہ ہو جاؤ گے۔ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ اس کی صفت، ان لوگوں کی صفت اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی صفت جو اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن سے اللہ محبت فرمائے گا۔ یأتی اللہ بقوم یحبونہ ویحبونہ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت فرمائیں گے، یعنی وہ محب بھی ہوں گے، محبوب بھی ہوں گے۔ اور ان کی صفت سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ اسی محبت کے نتیجے میں آنے والی صفت سے متصف کر دیے جائیں گے۔ یہ پہلی صفت سے جب یہ پہلی صفت ان کے اندر موجود ہوگی
تب وہ آنے والی صفت سے متصف کیے جائیں گے، اور سب سے پہلی صفت ان پیاروں کی یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا، اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ اس کے رسول کے قدم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہر کچھ فدا کرنے کے لیے، ہر کچھ قربان کرنے کے لیے، جان و تن کی بازی لگا دینے کے لیے ہمہ وقت، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی کھڑے رہتے ہوں گے کہ مولا کی اجازت ہو اور ہم سر کٹانے کو تیار ہو جائیں۔ 14ویں صدی کے مرید کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ ایک حدیث آپ کو سناؤں، وہ کیسے لوگ تھے، کیا جذبہ تھا، محبت کا کیا جذبہ تھا، قربانی کا کیا جذبہ تھا، وہ کیسے محب بھی تھے، محبت کرنے والے بھی تھے، اور جذبہ محبوبی بھی کیسی تھی ان کے اندر، جذبہ محبی بھی کیسی تھی ان کے اندر۔ اس حدیث سے آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ بات، اور دل و دماغ تازہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا، دل روشن ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے صحابہ بھی سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک شخص، ایک صحابی آتے ہیں حضور کے پاس اور کہتے ہیں حضور ایک سفارش کرنی ہے، میری سفارش کر دے، گزارش کرنے کا۔ کہو کیا بات ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ حضور میرا جو پڑوسی ہے، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کے گھر کھجور کا درخت ہے، رطب کھجور کا درخت ہے، بڑی اچھی کھجور ہوتی ہے اس کے یہاں، اور کھجور کا درخت اس قدر بڑا ہے کہ اس درخت کی چند ڈالیاں میرے چھت پر لٹکتی رہتی ہیں، اور جب ان ڈالیوں پر پھل آ جاتا ہے تو پھل پکنے کے بعد میرے چھت پر گر جاتے ہیں، اور میرے بچے اس کو اٹھا کے کھانے لگتے ہیں۔ تو حضور نے کہا سفارش کیوں پھر؟ کہا حضور واقعہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب میرے بچے کھاتے ہیں تو میرا پڑوسی آ کر میرے بچوں کے منہ سے ان آدھی کھائی ہوئی کھجوروں کو نکال دیتا ہے اور چھین کے لے کے گھر چلا جاتا ہے۔ حضور بس یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ میری آپ سفارش کر دیجئے، اور آپ کے وسیلے سے شاید وہ ذرا رحم والا انداز، ذرا محبت بھرے انداز سے میرے بچوں کے ساتھ پیش آئے، وہ میرے بچوں کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ ان کے جو پڑوسی ہیں بلا کے لے کے آؤ۔ نام کے وہ بھی مسلمان تھے لیکن حقیقتاً وہ منافق تھا۔ حضور نے بلائے اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اب یہ بات سننے والی، حضور نے کہا کہ اگر تم مجھے ایک پیڑ کی 3-4 ٹہنیاں جو تمہارے پڑوسی کے چھت پر لٹکتی رہتی ہیں، اگر تم مجھے وہ ٹہنی دے دو تو میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹہنیاں دوں گا۔ یعنی بالکل واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ اگر یہ ٹہنیاں دیتے ہو تو جنت میں داخل کر دوں گا، اور نہ صرف جنت میں داخل کروں گا بلکہ داخلے کے بعد انعامات سے بھی نوازوں گا اور ٹہنیوں پہ لگی ہوئی کھجوریں بھی دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے بچوں کو وہ کھجور بہت پسند ہے، تو میری تو معذرت ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تاجدار کائنات کو انکار کر دیا۔ سامنے عشاق بیٹھے ہیں، محبین بیٹھے ہیں، ایک اشارے پر سر کٹانے والے بیٹھے ہیں، انہیں برداشت نہیں ہوا، تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا اور کہہ کے چلا گیا۔ سامنے ابو دہدا بیٹھے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو میں سودا کر کے آؤں۔ کہا تم کیسے سودا کرو گے، میرا انکار کر دیا۔ یہ محبین کی کیسے لوگ تھے؟ قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ وہ ایسے لوگ ہیں جن سے میں محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ حضرت ابو دہدا نے کہا حضور اجازت دیں، کوشش کرتا ہوں، آپ دعا دیں شاید میری بات مان جائے، بیع ہو جائے، میرا سودا مان جائے وہ۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ کوشش کرو۔ حضرت ابو دہدا اس کے پیچھے جاتے ہیں، منافق کے پیچھے، اور جا کے کہتے بھائی میرے ساتھ سودا کر لو، وہ 3 ٹہنیاں مجھے دے دو، بدلے میں جو بولو گے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے رسول کو نہیں دیا، تمہیں کیسے دے سکتا ہوں، تمہاری کیا حیثیت، تم کیا مجھے بدلے میں دو گے؟ کہا جو مانگو گے دوں گا، تمہاری منہ مانگی قیمت ان 3 ٹہنیوں کے بدلے میں ادا کی جائے گی۔ تو اس منافق نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس ایک باغ ہے جس کے بارے میں نے بڑا سنا ہے کہ اس باغ میں 600 درخت ہے کھجور کا، اگر تم وہ 600 درخت دینے کے لیے راضی ہو جاؤ اور وہ باغ دینے کے لیے راضی ہو جاؤ تب میں وہ تمہیں 3 ٹہنیاں دے دوں گا، ذرا دیکھو کہ تم کیسے محب ہو۔
تو انہیں محبوب بننا تھا، وہ محب تھے، وہ جذبہ سر کٹانے کا تھا، تو دنیا کون سی چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم پکے ہو، بات پکی ہو گئی، وہاں پہ بیتام ہو گئی۔ انہوں نے 3 ٹہنیاں خرید لی 600 پیڑ کے بدلے میں، بے ہو گئی 3 ٹہنیاں، وہ جو ٹہنیاں 3-4 لگی تھی وہ مل گئی۔ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، وہ مستانہ وار چال کے ساتھ، وہ محبت بھرے انداز کے ساتھ، اور اس مستانہ انداز میں آتے ہیں کہ گویا دونوں جہان کی دولت مل گئی ہو۔ محبوب کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے تھے نا، وہ کیسے نہیں مانتے؟ وہ لے کے آتے ہیں حضور کے پاس، حضور کہتے ہیں حضور بے ہو گئی، میں نے وہ 3 ٹہنیاں خرید لی۔ کہا اچھا ابو دہدہ کس چیز کے عوض خریدی؟ کیسے خرید لی؟ کہا حضور خرید لی، آپ قبول کر لیں۔ کہا کیا عوض میں خریدی، کیا دیا؟ تو ابو دہدہ نے کہا کہ حضور اپنی ساری جمع پونجی ان 4 ٹہنیوں کے بدلے میں دے دی، جن کے لیے اور جن کے بے کے لیے آپ کی زبان مبارک سے جملے نکلے تھے، جنہیں آپ نے چاہا تھا، اپنی ساری جمع پونجی دے کر یہ خرید کے لے کے آیا ہوں، حضور قبول کر لیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کم من عزق رضاہا وکم من دار فیاہا لابی دہدہ فی الجنہ، اے ابو دہدہ تمہارے اس جذبے کو بھی قبول کر لیا، اور میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ پروردگار نے جنت میں تمہارے لیے درخت لگائے ہیں، اور 600 کیا 6000 درخت ہیں، اور 6000 محلات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دونوں جہان میں نواز دیا اور اس قربانی کو بھی قبول فرما لیا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جب یہ جذبہ اور یہ قربانی کا یہ جذبہ اور محبت کا یہ انداز نکھر کے سامنے آتا ہے اور نکل کے صحابہ کرام کی ذات سے سامنے آتا ہے، تب یہ سبق ملتا ہے کہ محبوب کے نام پہ جان و تن کیسے فدا کیا جاتا ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کی بات تھی، اور ہم آج ایک ولی کے عرس کی محفل میں حاضر آئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی بات تھی، یہ حضور کے غلاموں کی بات تھی۔ اب حضور کے غلاموں کے غلام کا کیا حال ہے یہ بھی سن لیجئے۔ بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیسے محب ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ایسی قوم کو لاؤں گا، تو صحابہ اکرام نہیں تھے، صرف صحابہ اکرام کے غلام بھی اس میں شامل ہیں، کہ قیامت تک میں ایسے لوگوں کو لاتا رہوں گا جو مجھ سے محبت کریں گے اور میں ان سے محبت کروں گا۔ حضرت حبیب اعجمی سود کا کام کیا کرتے تھے، تو معاملہ یہ ہوا کہ سود کا کام کرتے، اسی سے کمائی چلتی، اسی بنا پر شادی ہوئی، اور سارا گھر بال بچے بھی اسی سے کھاتے۔ حضرت حسن بصری سے مرید ہو گئے، جب ارادت ہو گئی تو پیر نے اس میں ذات کی تلقین کی اور کہا حبیب کبھی موقع ملے تو رات میں یا دن میں موقع نکال کر اس میں ذات یعنی لفظ اللہ کا ذکر کیا کرو، تذکیر کیا کرو، ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اسے یاد کرو تاکہ وہ تمہیں یاد کرے۔ اب پیر کا حکم تھا، بات مان لی، سود کا کاروبار چھوڑ دیا۔ جب کاروبار چھوڑ دیا تو فراوانی ختم ہو گئی، جب فراوانی ختم ہو گئی تو غربت آئی، فقر آیا، فقیری آئی، پریشانی آئی، گھر میں فاقہ کشی ہونے لگا، بچے بھوکے رہنے لگے، اور یہ فقیرانہ انداز سے جنگل میں جاتے ہیں اور وہی اللہ کا ذکر کرتے اور پیر کے حکم پر عمل کرتے۔ عام لوگوں کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی امیری کے بعد فقیری والے ابتلا میں نہ ڈالے۔ امیری کے بعد یہ بڑی مشکل چیز ہے، کوئی بڑا امیر ہو اور اللہ اس کو فقیری کی آزمائش میں ڈال دے، یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ بڑا پیارا شعر ہے یہ۔ تو حضرت حبیب کا یہ مشغلہ تھا، یہ انداز تھا ان کا، یہ طریقہ ہو گیا کہ وہ جاتے جنگل میں مصلی لیتے، سود کا کام چھوڑ دیا، ذکر کرنے لگے۔ اس واقعے کو توجہ سنیے گا، بڑا پیارا واقعہ یہ۔ جنگل میں جاتے، ذکر کرتے، 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرا، تو اہلیہ ذرا روڈ ہو گئی، روڈنس سامنے آئی، ذرا پریشان ہو گئے، اور انہوں نے حضرت حبیب اعجمی سے کہا کہ مجھ سے سوکھی روٹیاں نہیں کھائی جاتی، میں اتنی سوکھی روٹی نہیں کھا سکتا، میں نے تو تر روٹی پہ نکاح کیا تھا، سوکھی روٹی کیسے کھاؤں گی؟ جائیے کوئی کام کیجیے، جائیے محنت کیجیے، جائیے مزدوری کر کے لائیے تاکہ ہمارا گزر بسر اچھے سے ہو سکے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
گزر بسر اچھے سے کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج کام کرنے کے لیے جاتا ہوں. صبح نکلے, مصلی لیا, پھر وہی جنگل میں ذکر کرنے کے لیے نکل گئے. اور صوفی کی تو یہی دعا ہوتی ہے. صوفی کی گھر سے جب بات ہونے لگی کہ آپ کو جانا ہے, کمانا ہے, پیسہ کما کے لے کے آنا ہے, تو انہوں نے مصلی لیا اور جنگل کی طرف چلے گئے. محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں, اللہ پر توکل کیسے ہوتا ہے, اللہ پر بھروسہ کیسے ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اسی آیت کریمہ کے آخری حصے میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ یہ محبت کا خمیر جس کے دل میں چاہتا ہے وہ دیتا ہے, اور وہ جس کے دل سے چاہتا ہے نکال دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے محبوب بنا لیتا ہے. کہ وہ خوب بہترین جاننے والا ہے کہ کون محبوب کے لائق ہے اور کون معشوق کے لائق ہے اور کون میرا بندہ بننے کے لائق ہے. حضرت حبیب اجمی کو اپنا بندہ بنایا, محبت کا خمیر دل میں ڈال دیا, اور محبت کے چراغ کو جلا دیا, اور محبت کے شراب کو پلا دیا, اور اپنا محبوب بنا دیا. اور یہ توکل عطا فرمایا کہ بیوی اور گھر میں بچے خشک روٹی کھا رہے ہیں, لیکن پھر بھی زبان مبارک سے اللہ کے الفاظ چھوٹ نہیں رہے ہیں. مصلی کو لیا, تسبیح لی, اور کوئی کمائی دھمائی کی طرف دھیان نہیں لگایا. پھر جنگل کی طرف نکل گئے, وہی تنہائی کی طرف نکل گئے. اور صوفی کی تو یہ دعا ہوتی ہے, صوفی کی یہ دعا ہوتی ہے, دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سارا دن گزر گیا, شام ہوئی, پھر گھر آتے ہیں. گھر آنے کے بعد پھر بیوی نے پوچھا کہ کمائی ہو گئی, مزدوری کی آپ نے؟ تو کہا ہاں مزدوری کی. تو کہا پھر کہاں ہے مزدوری؟ جو آپ کو دہاڑی ملی ہوگی, جو مزدوری ملی ہوگی وہ کہاں ہے, دیجیے تاکہ گھر کا خرچہ چلے, کوئی مسالہ وسالہ لایا جائے, گھر کا کھانا پکے, چولہا پکے, دھواں اٹھے. میرے گھر میں بھی ہم لوگ فاقہ کچی کے شکار ہیں. تو حضرت حبیب اجمی نے تو کوئی کام نہیں کیا تھا, کوئی مزدوری نہیں کی, تو دیتے کہاں سے؟ انہوں نے تو کسی اور کی مزدوری کر کے گھر آئے تھے. تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ ہاں مزدوری کی ہے. جملہ بڑا پیارا ہے, فرمایا کہ ہاں مزدوری کی ہے, لیکن چونکہ سب مانگ رہے تھے, سب کو مل رہا تھا, لیکن مالک اتنا کریم تھا کہ مجھ کو مانگتے ہوئے شرم محسوس ہونے لگی, مجھ کو حیا آنے لگی کہ ارے میں اس مالک سے کیسے مانگوں جو مجھے کھٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے, جو مجھے مزدوری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. وہ تو خود مجھے دے دے گا, تو میں اس سے کیا مانگتا. مجھے شرم محسوس ہوئی, مجھے حیا محسوس ہوئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ذرہ بھی کوئی پوشیدہ نہیں. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله منهم شيء في الارض ولا في السماء. اللہ نے فرمایا اے لوگوں, زمین کے تہ میں موجود جتنے بھی خزانے ہیں, زمین کے تہ میں موجود جتنے بھی ذرات ہیں, اور آسمان کی بلندیوں پر جتنے بھی ساری چیزیں موجود ہیں, ان تمام چیزوں کا علم میری ذات کے سوا کسی کو نہیں. لیکن الا من ارتضى من رسول, الا من ارتضى من رسول, لیکن ان رسولوں کے علاوہ جس کو میں چاہ لیتا ہوں اس کو عطا کرتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے اس کے علم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں موجود تمام پریشانیوں کو جانتا ہے. حضرت حبیب اجمی کی بھی پریشانی کو جانتا تھا, ہر چیز کو وہ جانتا ہے, ہر پریشانی کو وہ جانتا ہے, اور وہ کریم ہے, وہ بڑا مہربان ہے. حضرت حبیب اجمی نے کہا کہ وہ اتنا کریم ہے میرا مالک کہ مجھے مانگتے ہوئے شرم محسوس ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور کو لایا گیا, اس کو سزا دینے کے لیے لایا گیا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں, سزا کا تعین آپ ہی کیجئے اور سزا دیجئے اس کو. چور آیا دوڑتے ہوئے, جب چور کو لایا گیا تو اس نے آ کے پیر پکڑ لیا اور پیر پکڑ کے کہا اے امیر المؤمنین مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کہا کیسے معاف کر دوں, تم نے چوری کی؟ کہا جی. کہا پکڑے گئے؟ کہا جی. کہا جب چوری بھی کی, پکڑے بھی گئے, تو کیسے معاف کر دوں؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے پہلی بار چوری کی, میں نے کیونکہ پہلی بار چوری کی ہے اس لیے مجھے معاف کر دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, آپ رونے لگے, اور کچھ لمحے رونے کے بعد آپ نے اس سے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, وہ تو پہلی بار پکڑتا ہی نہیں ہے, وہ تو پہلی بار کہاں پکڑتا ہے. اگر وہ پہلی بار پکڑ دے تو پاک لوگوں کے علاوہ, معصوم کے علاوہ
کوئی بچ ہی نہیں سکتا، تو کس کے پکڑنے کی بات کرتا ہے؟ ارے میرا مالک تو کریم ہے، وہ کرم کرتا ہے، وہ چھوڑتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ کہاں پہلی بار میں پکڑتا ہے؟ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کرم کرنے والا، وہ نوازش کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ معاف کرتا ہے، وہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ وہ اپنے بندے کو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، تمہارے کندھے پر گناہ کا بہت بوجھ ہے، لیکن اللہ کی رحمت تمہارے ان گناہوں کے بوجھ سے بہت وسیع ہے، تم کیوں گھبراتے ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ دوسری جگہ فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی ایسی چیز دنیا میں پیدا ہو گئی کہ جس کے ہونے نے تجھے تیرے معبود سے غافل کر دیا؟ تو کیسے غافل ہو گیا اپنے محبوب سے؟ یہ رحم کا ایک پہلو ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑی پیاری صفت ہے، اور جسے ہم کہیں کہ ایک صفت ایسی ہے جو صفت بے نیازی بھی ہے، کہ اگر وہ معاف کرتا ہے تو تب تک معاف کرتا ہے جب تک پانی سر کے اوپر سے نہ چلا جائے، پھر وہ جب وہ جلال میں آتا ہے تو وہی کہتا ہے قرآن پاک میں ان بطش ربک لشدید، کہ اے لوگوں تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے بچ کے رہنا۔ خود کو کبھی اپنے آپ کو اتنا ترم خواہ نہ سمجھنا کہ تم کو یہ محسوس ہو کہ مجھے پکڑنے والا، مجھ سے سوال کرنے والا، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، اے لوگوں میں ہی وہ ذات، میری ہی وہ ذات ہے جو کل قیامت کے دن مجرمین سے انتقام لینے والی ہے، اور جب میں انتقام لینے پہ آؤں گا تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، انہی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سلف صالحین، اولیاء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی کرتے اور ڈرتے بھی رہتے۔ حضرت حبیب اعجمی آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسے مانگوں۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ اچھا کل جائیے گا، اور جب کل مزدوری کرنے کے لیے جائیے گا تو 2 دن کی مزدوری ایک ساتھ مانگیے گا، اگر مزدوری مالک دے دے تو مزدوری کرنی ہے، کھٹنا ہے، جا کے مزدور بن کے کام کرنا ہے، اگر نہیں دیا تو پھر اس مالک کو چھوڑ کر کسی اور مالک کو پکڑ لیجئے گا جو مزدوری وقت پہ دے دے۔ اب تو پتہ نہیں ایسا تیر لگا جو ایک صوفی ہی سمجھ سکتا ہے کہ مالک کو بدلنے کی بات کہہ دی۔ حضرت حبیب اعجمی اٹھے، کہا ٹھیک ہے آج جا کے کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سارا دن مزدوری کی، اور مزدوری کیا کی؟ وہی اسم ذات کا ذکر، اللہ 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 اللہ، سارا دن اسی ذکر میں گزر گیا۔ جب شام ہوئی تو خیال آیا کہ اب گھر چلنا چاہیے۔ گھر گئے، پھر بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، پیسہ لایا آپ نے، مزدوری ملی؟ کہا نہیں۔ پھر وہی کہا کہ مالک بڑا کریم تھا، مانگتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ اللہ والوں کا یہی انداز ہوتا ہے۔ مخ المعانی میں مخدوم جہاں نے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ مخدوم جہاں نے فرمایا صوفیہ کے 2 گروہ ہیں، ایک کہتے ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ عبادت ہے، اور چونکہ عبادت ہے تو اس کا کرنا اجر و ثواب ہے، یہ الگ بات ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو۔ اور ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ میری سوچ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وہ میرے مانگنے سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، تو کیوں مانگا جائے، نہیں مانگنا بہتر۔ تو دونوں باتیں آپ کو یہاں بیان کرتا ہوں۔ ایک بڑے صوفی مزاج عالم دین تھے جو محدث تھے، وہ درس حدیث دیا کرتے تھے، تو ان کا ایک شاگرد تھا۔ اس واقعے کو سنیے گا، بڑا پیارا واقعہ۔ شاگرد تھا، وہ درس حدیث پڑھا کرتا تھا، اس نے اپنے استاذ کا، اپنے بزرگ کا، اپنے شیخ کا ایک واقعہ نقل کیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے حضرت سے پڑھا کرتا تھا حدیث، اور وہ سلسلہ غوثیہ سے مرید تھے، اور وہ اس قدر غوث پاک سے محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے گلی کا نام بھی کوچہ غوثیہ رکھا تھا۔ بات ہو گئی تو ایک مرتبہ اس نے لکھا کہ میرے استاذ کے کسی دوست کے ایک پیر آئے، جب پیر آئے تو انہیں بلایا گیا، اور وہ ہر مہینے 11ویں شریف کا فاتحہ کرایا کرتے تھے۔
11 شریف کا فاتحہ ہو گیا، سارے لوگ چلے گئے، چند افراد وہاں بچ گئے۔ تو ہم سب جب وہاں بیٹھے تو میرے استاذ کے، میرے شیخ کے اور جو مجھے حدیث پڑھایا کرتے تھے ان کے دوست نے اپنے پیر سے کہا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو حضور آپ دعا کر دے تاکہ ان کو اولاد ہو جائے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، سب نے ہاتھ اٹھایا، اس لڑکے نے بھی ہاتھ اٹھایا، دعا کی، لیکن جو استاذ تھے، محدث تھے، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ صوفی مزاج بزرگ تھے، انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، بس نیچے اپنی گردن کو نیچے کر رکھ کے رکھا، نہ دعا کی نہ کوئی کلمات کہیں، واپس آ گئے۔ لوگوں کو برا بھی لگا۔ طالب علم نے کہا کہ مجھے بھی تکلیف ہوئی کہ اتنے بڑے بزرگ آئے اور دعا کیا لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں گھر آیا اور حضرت کے حجرے میں گیا اور حضرت کا پیر دبانے لگا تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت، شیخ صاحب آئے تھے اور آپ نے شیخ کے دعائیہ کلمات پر آمین کیوں نہیں کہا؟ یہ لوگوں کو بڑا برا لگا، ایسا کیوں کیا؟ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی بات، لوگوں کو بھی تکلیف ہوئی، غالباً شیخ کو بھی تکلیف ہوئی، آپ نے کیوں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا؟ مجھے بھی معلوم نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کو اولاد نہیں ہے، اسی دن پتہ چلا۔ تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا، جو صوفی ہوتا ہے اس کے خیالات بھی وہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیارے بیٹے، جو اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ جو اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ تو بچے نے کہا کہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے جب اس کی مرضی سے اولاد نہیں ہے تو پھر میں کون کتا ہوتا ہوں جو اس کی مرضی کے مطابق عمل نہ کرتے ہوئے اپنی مرضی پیش کروں؟ میری کیا حیثیت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اس کو رد کر دوں اور اپنی مرضی کی گزارش کو اس کے سامنے کر دوں؟ میری حیثیت یہ نہیں ہے کہ اپنے مولا کی مرضی کے مطابق عمل نہ کرتے ہوئے اپنی مرضی اس کے سامنے پیش کروں۔ ارے وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ میری ہزار ماؤں سے بہتر مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مالک ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہ اولاد کا سکھ، اولاد کی محبت، اولاد کا سکون نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے دل پہ وہ اولاد کی محبت عطا کرتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اچھا ایک بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی مثال ماں سے کیوں دی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی محبت کو لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کروایا اور اللہ کی محبت کی مثال دی تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ کیوں ماں کی مثال دی؟ کیا باپ محبت نہیں کرتا؟ کیا والد کے دل میں بچے کے لیے محبت نہیں ہوتی؟ کیا والد اپنے اولاد سے محبت نہیں کرتے؟ والد تو وہ ہوتا ہے، ماں تو پھر بھی گھر میں موجود ہوتی ہے۔ والد وہ ہوتا ہے جو 12-1 بجے مئی اور جون کی گرمی میں جا کر دن رات کھٹتا ہے اور اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ تو کیا باپ محبت نہیں کرتا؟ صرف ماں ہی محبت کرتی ہے؟ تو ماں کی مثال کیوں دی؟ اسی لیے یہ مثال دی کہ باپ اگرچہ کتنی ہی محبت کیوں نہ کرے، ایک جھجک ہوتی ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے کہ ابو سے کیسے یہ بات کہہ دے، ممکن ہے کہ وہ منع کر دے، لیکن ماں سے اور امی سے کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ وہ ایک محبت ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، جس میں جھجک نہیں ہوتی۔ وہ شوق ہوتے ہیں بچے ماں سے، اسی لیے جا کے ماں سے اپنی عرضی پیش کرتے ہیں اور اپنی حاجتوں کو ماں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ابا سے منوا لے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی مثال ماں سے دی ہے کہ لوگوں کوئی بھی ضرورت پڑے، چھوٹی سے بڑی کیوں نہ ہو، مجھ سے آ کے کہو، طالب بنو، سالک بنو، جب طالب میرے بنو گے تو مطلوب حاصل ہوگا۔ تو حضرت حبیب اعظمی ایسے تھے۔ حضرت حبیب اعظمی کو ان کی بیوی نے کہا کہ کیا ہوا، مزدوری ملی یا نہیں ملی؟ کہا نہیں ملی۔ پھر لوٹ گئے، کہا اچھا تیسرے دن جائیے گا تو لے کے آئیے گا۔ اب تیسرے دن جو جاتے ہیں، سارا دن پھر وہی ذکر کرتے ہوئے گزر گیا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے سارا دن گزر گیا۔ اب کیا کریں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ تو حضرت حبیب اعظمی تھے وہاں موجود، انہوں نے سوچا کہ اب تو گھر ہی نہیں جانا۔ اس نے میرے مالک کے بارے میں ایسی بات کہہ دی کہ مالک کو چھوڑ دو۔ کیسے مالک کو چھوڑ دے؟ ارے ایسے مالک کو چھوڑ دے کہ جس سے بہتر مالک کوئی مل ہی نہیں سکتا۔
تو انہوں نے ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو رات میں چلیں گے. تو رات میں گھر جاتے ہیں. مختصر کر رہا ہوں، وقت کم ہے. رات میں گھر گئے، دیکھا گھر سے چولہا دھواں اٹھ رہا ہے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ارے فقیر کے گھر میں چولہا کیسے اٹھ رہا ہے؟ نہ میں نے کوئی کمائی کی، نہ میرے کسی عزیز و اقارب ملا کہ کوئی پیسے دیے، تو یہ چولہا اور یہ اس قدر گھر میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، روشنیاں جل رہی ہیں، چراغ روشن ہیں، اور گھر بڑا اچھا سا لگ رہا ہے، دروازے بھی کھلے ہیں. گھر کے اندر داخل ہوتے تو بیوی سامنے، بچے بھی وہاں موجود. تو انہوں نے کہا، بیوی اور بچے نے مل کر کہ ارے حبیب، اور بچے وہاں موجود تھے، بچے پہلے سامنے آئے. بچے نے کہا کہ ابا جان، کون سے مالک کے یہاں کام کر رہے ہیں؟ ارے کیسے مالک کی طرف کو پکڑ لیا ہے؟ کون سی کمپنی میں چلے گئے؟ کیسے مالک کو پکڑ لیا ہے؟ آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے. ارے ایسا مالک تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہم نے. آپ کا مالک تو بڑا کریم ہے. جب آپ کام کر رہے تھے تو پتہ ہے آپ کے مالک کے نوکر آئے تھے، اس کے غلام آئے تھے، اس کے بندے آئے تھے، اور انہوں نے وہ ساری چیزیں یہاں رکھ دی ہیں جن کی ہمیں ضرورت تھی. اور بیوی نے کہا کہ اے حبیب، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان بچوں کو بھی اسی مالک کے پاس لے کے جائیے گا جو اتنا کریم ہے. وہ رونے لگے. حبیب اعظمی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، زار و قطار رونے لگے. اس قدر روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. تو بیوی نے روکا اور کہا کہ روتے کیوں ہیں؟ مالک نے جو یہ انعامات آپ کے لیے بھیجے ہیں، ان انعامات کے ساتھ ایک خط بھی آیا ہے جو صرف آپ کے پڑھنے کے لیے ہے. کہا لاؤ دو، کہاں ہے خط؟ خط لیا اور خط کو کھولا اور پڑھا اور سجدے میں گر پڑے. اور خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں یہ لکھا تھا کہ اے حبیب، تم کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے. تم کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے. ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ جسم کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے. جسم کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے. تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، ہم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، ان صوفیاء کی طرح ہم نے نہیں چاہا. حضرت نے مجھے ایک حکایت سنائی تھی بہت پہلے، یہ طالب کے اوپر، کہ طالب کو کیسا ہونا چاہیے، کیسے اللہ کے دیدار میں اور اللہ کی یاد میں مگن رہنا چاہیے. ایک واقعہ سنایا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے چند ربائی لکھی، اور ان رباعیات کو لکھ کر حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر قتال پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیجا. اور ان رباعیات کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ ہر جگہ ہے. میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو کہاں ہے اللہ تبارک و تعالی؟ کوئی ایسی خاص جگہ بتائی جائے جہاں ڈھونڈنے کے نتیجے میں اللہ مل جائے. اگر اللہ ہر جگہ ہے تو کہاں تلاش کیا جائے، ملے کیسے؟ تو قلندر صاحب نے عالم قلندرانہ سے ایک رقعہ منگوایا اور اس پر چند اشعار لکھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی نظام الدین، اللہ کو تلاش کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے جسم میں روح کو تلاش کر کے بتائے کہ کہاں ہے روح. کہ ہم جب سر کے بال کو نوچتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور پیر کے ناخن کو ذرا فاضل کٹ جائے تو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو سر میں بھی روح ہے اور پیر میں بھی روح ہے، تو کہاں ہے روح؟ اور اگر پیٹ پہ بھی کوئی کھروچ لگ جائے تو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو جس طرح جسم کے ہر انگ میں، ہر حصے میں، ہر گوشے میں روح موجود ہے، اسی طریقے سے اس دنیا میں اور اس کون و مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ موجود ہے. ضرورت یہ ہے کہ کوئی طالب بن کے دکھائے، کوئی ڈھونڈنے والا بن کے دکھائے، کوئی سالک بن کے دکھائے، تو اس کا جلوہ ہر جگہ ہے. ارے مخدوم جہاں نے فرمایا کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تم طالب تو بن کے دکھاؤ، تم سالک تو بن کے دکھاؤ، تم ڈھونڈنے والا بن کے تو دکھاؤ، دیکھو وہ تمہیں کیسے ملتا ہے. تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہیں مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی شان ہے. اب آپ کو ایک واقعہ سناؤں، بڑا پیارا ہے. مولانا روم نے اس واقعے کو لکھا ہے. یہ دیکھیے صوفیوں کا حال کیا ہوتا ہے. مولانا روم نے کہا
کہ وہ تو مالک ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ جس طرح حشرات الارض کو کھلاتا ہے اسی طرح یہ اشرف المخلوقات کو بھی کھلاتا ہے، وہ مالک ہے، اس کی بات کو چھوڑو، دنیا کے بادشاہ کا کیا حال ہے یہ دیکھو۔ کہا کہ ایک شخص بیمار ہو گیا اور بیماری اس قدر زیادہ تھی، گویا مرض الموت میں وہ چلا گیا، طبیب کے پاس گیا، طبیب سے کوئی دوائی مانگی تو طبیب نے کہا کہ بھائی تمہارا مرض تو بڑا شدید ہے، میں دوا بنا دوں گا، لیکن دوا کے سارے اجزاء ترکیبی موجود ہیں، شہد موجود نہیں ہے، اگر تم کہیں سے شہد ڈھونڈ کے لا جاؤ تو دوا بن جائے گی تمہاری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ہر جگہ کھوجا، ہر امیر و غریب کے دہلیز پر گیا، ہر کی چوکھٹ پر گیا، سب کی کنڈی ڈھکڈھکائی، سب کو صدا دی، سب سے مانگا، کہیں نہیں ملا، سالک بن کے گیا، سائل بن کے گیا، نہیں ملی وہ چیز جو وہ چاہ رہا تھا، شہد نہیں ملا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ کے در پہ بھی دیکھ لے، شاید وہاں شہد مل جائے۔ اس نے دستک دی تو ایاز نے دروازہ کھولا، اس نے ایک ڈبیا بڑھائی کہ یہ شہد چاہیے تاکہ میری دوا بن جائے اور یہ جو ہلاک کن مرض ہے یہ دور ہو جائے۔ ایاز نے کہا کہ میں تو سرکاری ملازم ہوں، میرا تو حکم نہیں چل سکتا، بادشاہ سے پوچھتا ہوں، اگر بادشاہ کی اجازت ہوئی تو وہ دے دیں گے۔ انہوں نے ڈبیا لیا اور محمود غزنوی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ آپ کی رعایا میں سے ایک شخص آیا ہے جس کو شہد کے چند قطرات کی سخت ضرورت ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ محمود غزنوی نے اس ڈبے کو لیا اور لے کے کہا کہ ایاز یہ ڈبیا چھوٹی سی مجھے دے دو اور غلاموں کو کہنا کہ 3 ٹین شہد کے اس کے گھر چھڑوا لاؤ، 3 ٹین، جو بڑا سا ٹین ہوتا ہے ہمارے یہاں، 3 ٹین شہد کے اس کے یہاں چھڑوا لاؤ۔ انہوں نے کہا، حضرت ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کو تو چند قطرات کی ضرورت تھی، چند قطرے شہد کے چاہیے تھے، یہ اس چھوٹی سی ڈبیا میں اس کو شہد کی ضرورت تھی، آپ 3 ٹین اسے دے رہے، کیا بات ہے؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز وہ غلام ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگے گا، ارے میں بادشاہ ہوں، میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا، اور میری حیثیت یہ ہے کہ میں ڈبیا کی کیا حقیقت ہے، میں 3 بھی بھر کے دے دے تو یہ بھی میرے لیے بہت کم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، طالب اگر کوئی بنتا ہے، اگر کوئی طالب بنتا ہے، اب آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کروں، یہ طلب کی بات، یہ محبت والی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی، یحبونہم ویحبونہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ دیکھیے ایک شیخ کس طریقے سے سکھاتا ہے محبت کرنا اور طالب بناتا ہے کیسے۔ غالباً حضرت جنید بغدادی یا کوئی اور بزرگ ہیں، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، بڑے اللہ کے بزرگ، بڑے ولی تھے، ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا اور اس نے مرید ہونے کے بعد کہا کہ حضور کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ اللہ کے رسول کی زیارت ہو جائے۔ طالب بننا، چاہنا، اگر کسی چیز کی نیڈ نہیں ہے تو کیسے ملے گی وہ چیز؟ اگر ہم طلب نہیں کر رہے، کسی چیز کو نہیں چاہ رہے ہیں، اچھا نہیں کر رہے، تو وہ کیسے چیز مل سکتی ہے؟ اور وہ بھی اللہ کا دیدار اور اس کا وصال، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اچھا، وظیفے سے بھی کبھی دیدار ہوا ہے، وظیفے سے بھی کبھی وصال ہوا ہے؟ نہیں، وظیفے سے تو وصال نہیں ہوتا۔ تو مرید نے کہا کہ حضور تو کیسے وصال ہوتا ہے؟ کوئی طریقہ، کوئی نسخہ، کوئی دوائی، کوئی ایسی چیز بتا دے کہ وصال ہو جائے، دیدار ہو جائے۔ میں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا، اسی لیے کہا کہ اچھا ایک کام کرنا، یہاں سے جب جانا تو بازار سے مچھلیاں خرید لینا اور ان مچھلیوں کو تل کے اتنا کھانا کہ پیٹ بھر جائے، اور دیکھو جب مچھلیوں کو کھا لینا تو رات میں پانی نہیں پینا اور بغیر پانی پیے ہوئے سو جانا، اور جو رات میں ہو مجھے صبح آ کے بتا دینا۔ اس نے وظیفے سے دیدار مانگا تھا۔ حضرت نے کہا وظیفوں سے دیدار نہیں ملتا، ارے دیدار کے لیے تو کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ نسخہ بتایا تو مچھلی سے بھی دیدار نہیں ملتا۔ اس نے مچھلیاں کھا لی تل کے، اور اتنی زیادہ کھا لی کہ پیٹ بالکل بھر گیا، بھر کے کھا لی۔ اب چونکہ مچھلی گرم ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، تو پیاس بہت لگی،
اور بہت زیادہ پیاس لگی تو رات بھر اسی پیاس میں تڑپتے ہوئے گزری. آدھی رات میں نیند آئی اور نیند آ کے وہ سو گیا وہ مرید. اور صبح آیا اور کہا کہ حضرت کیا بتائیں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ مچھلی کھاؤ گے اور پانی مت پینا، میں نے ایسے ہی کیا، اور جب میں نے ساری مچھلیاں کھا لی اور پانی نہیں پیا آپ کے حکم کے مطابق. تو شیخ نے پوچھا کہ تو نیند آئی؟ کہا حضور یہی تو بات ہے کہ نیند کیا آنی تھی، آدھی رات گزر گئی اور آدھی رات پہ نیند آئی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جب آنکھ لگی حضور تو نیند میں میرے خواب میں کبھی کنواں آتا، کبھی دریا آتا، کبھی سمندر کی موجیں نظر آتی، کبھی ایسا لگتا کہ میں کہیں میدان میں کھڑا ہوں اور میرے اوپر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، کبھی یوں محسوس ہوتا کہ نہر میں مجھے نہایا جا رہا ہے. اسی حال میں ساری رات گزر گئی. تو شیخ یگانہ تھے وہ، انہوں نے کہا کہ تو بات سمجھ میں آئی؟ کہا نہیں حضور نہیں سمجھ میں آئی. کہا تمہیں ساری رات خواب میں پانی اسی لیے دکھ رہا تھا کیونکہ تم پانی کے طالب تھے، تمہیں پانی کی ضرورت تھی، تمہیں پانی کی نیڈ تھی، تمہیں پانی کی تمنا تھی. چونکہ تم پانی کی تمنا میں سوتے ہوئے تم نے آدھی رات جاگتے ہوئے آدھی رات گزار دی، اور اسی پانی کی یاد میں تم سوئے تو خواب میں پانی نظر آ رہا تھا. مریدی یہ ہے کہ جب تم نے شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو شیخ نے تمہیں بحر توحید میں غرق کر دیا. اب تمہارے ہر سے ماں سوا پانی کے اور اللہ کے توحید کے سمندر کے کوئی اور چیز نظر نہیں آنی چاہیے. تو پہلے طالب تو بنو. جس طرح پانی خواب میں نظر آ رہا تھا، جب سوتے جاگتے اسی مولا کی یاد میں گزارو گے تو ان پانی کی جگہ دیدار یار نظر آئے گا اور تم سچے طالب ہوگے، تاکہ تب جا کے مطلوب حاصل ہوگا. تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ وہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اسی طریقے سے طالب ہوں گے. وہ حضرت ابو دہدہ کی طرح وہ شاخ ہوں گے، حضرت ابو دہدہ کی طرح سب کچھ لٹانے والے ہوں گے، حضرت حبیب اعظمی کی طرح توکل کرنے والے ہوں گے، اور اللہ کے بزرگوں، اللہ کے ولیوں کی طرح قناعت کرنے والے، اللہ کی کرم نوازی پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے. اور میں ایک آخری بات سنا کے اپنی بات ختم کروں. مخدوم جہاں نے فرمایا کہ امام شبلی کو بڑی طلب ہوئی کہ کسی شیخ کو دیکھے، کسی شیخ یگانہ کو دیکھے. تو ان کا سفر ہوا، حالت سفر میں ایک شیخ سے ملاقات ہوئی، ایک شیخ کی خدمت میں گئے. تو وہ ایسے بڑے شیخ تھے کہ ان کے خلفاء میں سے، ان کے مریدوں میں سے بادشاہان وقت بھی تھے، اور بادشاہ کے بچے بھی تھے، ان کے گھر والے بھی تھے. انہوں نے بادشاہ کو حکم دیا کہ اے شخص 100 خانقاہ بناؤ، اور جب خانقاہ بن جائے تو مجھے بتانا. 100 خانقاہ بن گئی. جب 100 خانقاہ بن گئی، جب 100 خانقاہ کی تعمیر ہو گئی تو بادشاہ نے آ کے کہا کہ حضور ساری خانقاہ بن گئی. تو حضرت نے کہا کہ ایک کام کرو، ہر دن ایک غلام کو خرید کے لے کے آنا. غلام آتا، حضرت اس کو لیتے اور لے کر ایک خانقاہ میں لے کے جاتے اور اس خانقاہ کی مسند پر بٹھا دیتے اور کہتے کہ میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا. اسی طریقے سے 100 خانقاہ میں 100 غلام کو خرید کر بٹھایا اور بٹھا کے کہا کہ میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا. اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ خدا تک تو پہنچا دیا، اب کیا ہوا؟ دعا بھی کر دی تو وہ مرجع خلائق بن گئے. لوگ آنے لگے، لوگوں کو سکون حاصل ہونے لگا، لوگوں کو وہاں پہ اطمینان حاصل ہونے لگا، دعائیں قبول ہونے لگی، بھوکوں کے پیٹ بھرنے لگے، پیاسوں کی پیاس بجھنے لگی، یتیموں کی دادرسی ہونے لگی. تو امام شبلی نے جب منظر دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے. تو شیخ نے کہا کہ امام شبلی بھائی شبلی، پیری یہی ہے کہ مرید کو اٹھا کر ایسے مقام تک پہنچا دینا اور اس مقام سے گزار دینا کہ لوگ آئیں اور سکون حاصل کریں اور مرجع خلائق بن جائے. وہ پیری اسی کو کہتے ہیں. شیخ معیز الدین وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے مخدوم جہاں سے کہا کہ حضور یہ جو واقعہ آپ نے بتایا ہے، اس سے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صرف دامن پکڑ لینا ازلی محرومی کو دور کر دیتا ہے. تو مخدوم جہاں نے کہا کہ معیز الدین تو دامن پکڑتے کیوں ہیں؟ اسی لیے نہ پکڑتے ہیں تاکہ ازلی محرومی دور ہو جائے اور ابدی سعادت حاصل ہو جائے. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، آج ہم اور آپ سیدنا و مولانا سید شاہ شیخ سلیم الدین
منعمی قدس اللہ سرہ العزیز کے عرس کی محفل میں حاضر آئے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ اعتقاد ہے، مجھے یقین ہے اس بات پر کہ وہ ایسے شیخ یگانہ تھے اور وہ ایسے جلیل القدر بزرگ تھے کہ وہ اپنی پوری قدر و منزلت کے ساتھ جلوہ فرما ہیں اور اس مسند پر بھی جلوہ فرما تھے، اور انہوں نے ہم غلاموں کو، ہم میں اور آپ کو ایسا شیخ عطا فرمایا ہے، ایسا مرشد عطا فرمایا ہے، ایسا رہبر عطا فرمایا ہے کہ اپنی جگہ پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پورے انڈیا میں ہر سم یہ جو منم ہو رہا ہے، خانقاہ منمیہ کا ڈنکا بج رہا ہے، منم پاک باز کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، سیدنا شیخ سلیم الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا نام لوگ لے رہے ہیں، یہ مخدوم منم پاک باز کی دعا کا صدقہ ہے اور صاحب عرس کی دعا کا صدقہ ہے کہ ایسا شیخ ملا جن کے دامن تلے آج وہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ہم بھوکے ہوں تو کھانا بھی اس خانقاہ میں ملتا ہے، اگر پیاسے ہوں تو پیاس بھی دور ہوتی ہے، اگر روحانی پیاس ہو وہ بھی بجھتی ہے، اگر کوئی تکلیف ہو اس کا بھی حل ہوتا ہے، اگر کوئی پریشانی ہو تو پریشانی بھی دور ہوتی ہے، اگر قلب سیاہ لے کے حاضر آتے ہیں تو یہ قلب سیاہ نور سے منور ہو کے جاتا ہے اور پریشانیاں اور ابہام اور اشکال دور ہو کے یہاں سے نکلتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو ان سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کر رہا ہوگا۔ یہی وہ ذات کریمہ ہے جن کے آج عرس کی محفل میں حاضر آئے ہیں، جنہوں نے پٹنہ والوں کے دل کو اللہ کے نور سے منور کر دیا اور اللہ کے نور سے مجلہ کر دیا، اس کا تصفیہ کر دیا، اس کا تزکیہ کر دیا اور لا کر حضور کے غلاموں میں شامل کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔